IPL میں سٹا لگانا، اور ابھی شروع ہونے والے ہیں IPL میچ، ایک ایک بال پہ سٹا لگتا ہے، ایک ایک بال پر، یہ اتنے وکٹ لے لے گا، نہیں لیا تو اتنا میرا، لے لیا تو اتنا تیرا، یہ ٹیم جیتے گی، ایک ایک بال پر سٹا لگتا ہے کہ دوسرے نمبر پر بال جو جائے گی اس میں چھکا لگے گا، اس میں چوہ لگے گا۔ قمیض ہمارے لیے حرام ہو گئی، اور کلیا چک کے چوراہے پر، چورنگی پر کھڑے ہو کر جو لاٹری کے ٹکٹ بکتے ہیں، وہ ایک ٹکٹ خرید لیجیے اور اچانک دھول میں لاٹھی لگ جائے اور 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے آپ کو مل جائیں، جب 490 حلال کے روپے میں 10 روپے ملا رہے ہیں تو سب حرام، تو 1 2 لاکھ روپے پیور سود کے جو آپ کو مل رہے ہیں بغیر محنت کے، وہ آپ کے لیے حلال کہاں سے ہو گئے؟ اور ایک معاملے میں آپ کا سلطان گنج بھی بدنام ہے، کلیا چک بھی بدنام ہے، معظم پور بھی بدنام ہے، لچھی پور بھی بدنام ہے، اور اس علاقے کے اکثر گاؤں بدنام ہے، چاہے وہ بشٹم نگر ہو یا 16 مائل، سب بدنام ہے۔ کیا ہے؟ IPL میں سٹا لگانا، اور ابھی شروع ہونے والے ہیں IPL میچ، ایک ایک بال پہ سٹا لگتا ہے، ایک ایک بال پر، یہ اتنے وکٹ لے لے گا، نہیں لیا تو اتنا میرا، لے لیا تو اتنا تیرا، یہ ٹیم جیتے گی، ایک ایک بال پر سٹا لگتا ہے کہ دوسرے نمبر پر بال جو جائے گی اس میں چھکا لگے گا، اس میں چوہ لگے گا۔ یہ ہمارے اندر یہ چیزیں آ کہاں سے گئیں؟ یہ تو پیور ہم نے لگایا، 1000 روپیہ یا تو ادھر گیا یا ادھر آیا، لیکن تصور کیجئے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 100 روپے دیے بطور قرض، بطور ادھار، یہ کہہ کر دیا کہ آپ 100 روپے لے لیجئے، آپ کو ضرورت ہے، لیکن 1 مہینے کے بعد جب آپ واپس کریں گے مجھے تو ہم آپ سے 110 روپے لیں گے، ہم آپ سے 110 روپے لیں گے، اور آپ نے 1 مہینے کے بعد 110 روپے اس سے لے لیے، تو جانتے ہو یہ 10 روپے آپ کے پاس جو آئے ہیں، اور آپ نے جو 10 روپے 1 مہینے کے بعد زیادہ لے لیا، آپ تو سٹے میں 1000 2000 5000 10,000 لگاتے ہو IPL کے، یہاں تو آپ نے کسی کی مدد کی ہے، اور اس مدد کے ذریعے اس نے 100 روپے میں کمایا اور 1 مہینے کے بعد 110 دے دیا، وہ 10 روپے جو آپ کے پاس زیادہ آ رہے ہیں، اس 10 روپے کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ سنیے، اپنے ماجہ کی روایت ہے، درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، سود کا اور بیاج کا 1 درہم کھانا، ہم تو 10 روپے زیادہ بتا دیے، 1 روپیہ بھی سود اور بیاج کا کھانا، اب صحیح آیا میں، IPL کا سٹا لگانے والوں غور سے سننا، کلیا چک کی چورنگی پر کھڑے ہو کر لاٹری کے ٹکٹ خریدنے والوں غور سے سننا، بینکوں میں لاکھوں روپے جمع کرنے کے بعد سیونگ اکاؤنٹ میں سود بڑھ جاتا ہے، اور سیونگ اکاؤنٹ سے سود لے کر کھانے والوں غور سے سننا، سودی کاروبار کرنا، سود پر روپیہ دینا، اور ہر مہینے 10% 5% اس سے سود وصول کرنا۔ اگر ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں تو یہ لوگ بھی سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاکلہ الرجل درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، سود کا بیاج کا حرام کا 1 لقمہ 1 درہم کھانا، 1 روپیہ کھانا، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے، یہ جانتے ہو کہ یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے، اشد من 36 زنیۃ،
36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ سود اور بیاج کا 1 روپیہ کھانا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 36 مرتبہ زنا کرنا۔ زنا، جس کام کو ہم سب سے زیادہ گندا سمجھتے ہیں، کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہم زنا کریں، اور 1 بار نہیں 36 بار زنا کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 36 بار، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا اور سخت ہے یہ کام، یعنی سود کا اور بیاج کا 1 روپیہ کھانا۔ اور بلاؤ مولانا جرجیز کو، اس سے تو اچھے ہمارے یہاں کے مولوی ہیں، کم سے کم یہ سب تو نہیں بولتے۔ سب بولتے ہیں، بولنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے علاقے کے علماء کی بات ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ کیوں؟ گھر کی مرغی دال برابر۔ ستین و ثلاثین زنیۃ، 36 بار روح کانپ جائے گی، روح۔ کہاں ہیں ہم؟ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 72 بابا ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ سود کے، بیاج کے، حرام مال کھانے کے 72 دروازے ہیں۔ اسنان 2 70 70 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 72۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اور ربا 72 بابا، سود کے اور بیاج کھانے کے 72 گیٹ ہیں، 72 دروازے ہیں، 72 گیٹ۔ There are 72 gates، 72 دروازے ہیں سود اور بیاج کے۔ اس میں سب سے چھوٹا اور ہلکا دروازہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی 71، اور اس سے بڑے بڑے ہیں، لیکن سب سے ہلکا دروازہ کیا ہے؟ سب سے ہلکا گیٹ کیا ہے؟ سب سے قریب کا دروازہ کیا ہے؟ ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ سب سے قریب دروازہ سود اور بیاج کا 72 دروازوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ سگی ماں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا؟ مولانا جرجیز صاحب ایک لڑکے کا نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔ جرجیز صاحب 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ 1,00,000 مرتبہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ ماں لڑکے پر حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا، اور رات میں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، ملتا ہے، یہ سوچ کر کہ میرا تو نکاح ہوا ہے ماں کے ساتھ، تو کیا نکاح اور نکاح کے کلمات پڑھنے کے باوجود، یہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کے باوجود کیا اس کی ماں اس کے لیے جائز ہو جائے گی؟ نہیں، اگر وہ ہم بستری کرتا ہے تو یہ زنا ہی مانا جائے گا اور حرام کاری مانی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 1,00,000 بار قرآن پڑھ کر نکاح پڑھا دینے کے باوجود ماں حرام ہی رہے گی۔ ایسرها ان ينكح الرجل امه، کہ ماں کے ساتھ کوئی آدمی نکاح کرے لیکن وہ نکاح کے باوجود بھی حرام کاری کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سود اور بیاج کے مال پر چاہے کتنی دعائیں پڑھ کے کھاؤ، بسم اللہ، تو بسم اللہ کہنے سے حلال نہیں ہو جائے گا۔ سود اور بیاج بالکل سور کے گوشت کی طرح ہوتا ہے، آپ لاکھ کہیے بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن سور حلال نہیں ہوگا، کتا حلال نہیں ہوگا۔ سود اور بیاج کی رقم پر کتنے ہی دعائیں پڑھ ڈالو، حلال نہیں ہوگا۔ ماں کے ساتھ نکاح کرتے وقت کتنی آیتیں پڑھ ڈالو، لیکن ماں لڑکے پر حلال نہیں ہوگی۔ اتنی کلیئر بات ہوگی۔ یاد کریے،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمانوں والو، جو تم نے مال دیا ہے اصل لاگت پر اور جو بڑھ گیا ہے اس بڑے ہوئے مال کو چھوڑ دو، وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈرو اور بڑا ہوا مال ہر حال میں چھوڑ دو، ہر حال میں چھوڑ دو، اس کو کسی بھی قیمت پر مت لو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کو کسی بھی قیمت پر مت لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم بڑے ہوئے مال کو لینے سے نہیں رکتے ہو، اگر تم زائد مال اس سے نہیں بچتے ہو، سود اور بیاج کھانا نہیں چھوڑتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے یدھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دنیا میں کس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے جو اللہ سے لڑ سکے اور اس کے رسول سے لڑ سکے؟ دنیا میں ایسا کون سا ماں کا بیٹا ہے جس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے جنگ کر سکے اور جیت جائے، اللہ رب العالمین کا مقابلہ کر لے؟ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ فرما رہا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ سود کھانے والوں زائد مال کھانے سے بچ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، کسی بھی قیمت پر اس کو اپنے اوپر استعمال مت کرو۔ وہ جو پڑا ہوا سود ہے وہ آپ نہ اپنے اوپر استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنے بیوی بچوں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ارے اس بڑے ہوئے سود کو مسجد کے چندے میں دینے میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دے دو ہم مسجد کی لیٹرین بنا لیں گے، تو بڑا ہوا سود مسجد کے پیشاب خانے اور استنجا خانے اور لیٹرین بنانے کے بھی کام میں نہیں آ سکتا ہے۔ آپ بڑے ہوئے سود کو مسجد کے لیٹرین اور پیشاب اور پائخانے کے کام میں بھی استعمال نہیں کر سکتے، اس چیز میں بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس بڑے ہوئے سود کو آپ اگر بینک سے لیتے ہیں تو جیل کے عام قیدیوں کو جیل سے چھڑانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، عام شاہراہ پر خرچ کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی روڈ ہے خراب ہے، اس پر ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب گزرتا ہے، اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے، ایسی جگہ پر آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو صرف مسلمان جس سے فائدہ اٹھائیں وہاں آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، مسجد کی لیٹرین اور پیشاب اور پائخانہ تک اگر اس پیسے سے نہیں بن سکتا اور جائز نہیں ہے، وہ مال آپ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو، شرم۔ ایسا سب کچھ کرنے کے بعد اور ہم یہ امید رکھیں کہ قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب